حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ یہ ایک عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں، 50,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، 10,000 فرشتے اس کی تدفین کے وقت ہوتے ہیں جو اس کی قبر کو مشک کے عنبر سے معطر کر کے تا حد نگاہ وسیع کر دیتے ہیں۔ اس کے واسطے جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام ہو جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بلخ شجر میں ایک تاجر مالدار رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ تاجر فوت ہوا تو اس کی جائیداد دونوں بیٹوں نے آدھی آدھی تقسیم کر لی، لیکن اس خوش نصیب تاجر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ جب منہ مبارکہ کی تقسیم کی باری آئی تو ایک بال مبارک بڑے لڑکے نے اور ایک چھوٹے نے لے لیا۔ تیسرے منہ مبارک کے متعلق بڑے بھائی نے کہا، ہم اس کو توڑ کر آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا، اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ حبیب خدا کی شان عظیم اس سے بالا تر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو توڑا جائے۔ جب بڑے بھائی نے چھوٹے کی عقیدت دیکھی تو اس نے کہا کہ تینوں منہ مبارک تو لے لے اور باپ کی ساری جائیداد مجھے دے دو۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس خوش بخت و خوش نصیب نے فانی دنیا کی ساری جائیداد بڑے بھائی کے حوالے کر دی اور ابدی دولت یعنی تینوں بال مبارک لے لیے اور ان کو محفوظ جگہ ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ جب شوق آتا تو منہ مبارکہ کے سامنے درود پاک پڑھتا اور زیارت کرتا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز کے دربار ایسی غیرت آئی کہ بڑے کا سارا مال چند دنوں میں ہی ختم ہو گیا اور وہ مفلس و کنگال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کو منہ مبارکہ کی برکت سے دنیا کا مال بھی کثرت سے عطا کیا۔ یہ شان مقدس صرف حضور اقدس بابرکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ مبارک یعنی کہ بال مبارک کی ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں میں حدیث میں 7 اشخاص کا تذکرہ آتا ہے اور 3 اشخاص کا ذکر بھی آتا ہے۔ جن 7 اشخاص کا ذکر ہے وہ یہ ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بخشے گا۔ ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری اور عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی ہو یا کسی عورت کو کسی مرد نے گناہ کی دعوت دی ہو تو اس نے جواب میں کہا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ پانچواں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ چھٹا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، اور ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کب قائم ہوگی اس وقت کا تعین نہیں فرمایا۔ قیامت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعۃ المبارک کا ہوگا اور عاشورہ کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا، پھر خوف بڑھتا جائے گا، پھر آواز اور تیز ہوتی جائے گی۔ اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، پھر اس کے بعد ہر چیز اڑنے لگے گی۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الواقعہ میں پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت واقع ہوگی تو فرمایا، تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح روشن دان سے آنے والی روشنی اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں۔ آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑیں، مٹھی کھولیں تو کچھ نہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روشن دان کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مبین ذرے ہوتے ہیں، اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے۔ وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا اور انسانوں کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کر باہر لے آئے گا۔ جب وہ جھٹکا آئے گا تو جتنے بھی قبروں میں گڑھے مردے ہوں گے سب باہر نکل آئیں گے۔ اس ایک جھٹکے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جب زمین سارے بوجھ اگل دے گی حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، اور جتنے بھی زمین کے اندر دفن خزانے ہوں گے سب باہر آ جائیں گے، قبروں میں گڑھے مردے بھی باہر آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی، ماں بیٹے کی، باپ بیٹی کا، بہن بھائی کا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے اس کی تیاری اللہ کا خوف اور نبی کی اطاعت ہے جو تمہیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ ندامت شروع کی تو سرداران قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے اور ہمیں احمق ٹھہراتا ہے، تم اس کو منع کر دو یا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم اس سے سمجھا لیں گے۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کو جاری رکھا، مگر قریش مکہ روئے برا ہونے کے آپ سے عقد و عداوت زیادہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو آپ سے لڑنے پر ابھارنے لگے۔ وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب، بے شک ہم تیری قدر و منزلت جانتے ہیں، ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو مگر تم نے ایسا نہ کیا، خدا کی قسم ہم اپنے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین گوارا نہیں کر سکتے، تم اپنے بھتیجے کو روک دو ورنہ وہ اور تم میدان میں آ جاؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو بلا کر کہا اے میرے بھتیجے، تیری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا ایسا کہا ہے، تو اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے بڑھاپے میں تکلیف نہ دے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدی خیال کہ اب میرے چچا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری مدد سے عاجز آ گیا ہے، یوں فرمایا اے میرے چچا، اللہ کی قسم اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی میں اس کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں خود اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور رو پڑے۔ آپ واپس ہوئے تو ابو طالب نے بلا کر کہا اے میرے بھتیجے، جو کچھ آپ چاہیں کہیں، میں کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب اس طرح نہیں مانتا تو عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اے ابو طالب، یہ شمارہ قریش میں نہایت قوی اور خوبصورت نوجوان ہے، ہم یہ تجھے دیتے ہیں، تو اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور اس کے عوض میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے۔ ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم تم مجھے بڑی تکلیف دیتے ہو، کیا تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے تمہارے واسطے پالوں اور اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ اسے قتل کر ڈالو؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یہ سن کر قریش اور بھی دل برداشتہ ہو گئے۔ وہ ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ ولید مذکورہ فصاحت و بلاغت میں ان کا سردار تھا۔ ایام حج قریب تھے۔ ولید تو قریش میں یوں گفتگو ہوئی۔ ولید نے کہا اے گروہ قریش، حج کا موسم آ گیا ہے، عرب کے قبائل تمہارے پاس آئیں گے جنہوں نے تمہارے صاحب کا حال سن لیا ہے، اس کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی تکذیب کرو۔ قریش نے کہا آپ ہی ایک رائے قائم کر دیں، ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ ولید بولا نہیں، تم ہی کہو، میں سنتا ہوں۔ قریش نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہن دیکھے ہوئے ہیں۔ قریش نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ دیوانہ ہے۔ ولید نے کہا اللہ کی قسم وہ دیوانہ نہیں ہے، ہم نے دیوانہ
دیوانگی دیکھی ہوئی ہے۔ وہ دیوانہ کا غیظ و غضب نہیں، نہ دیوانہ کا خلجان و وسوسہ ہے۔ قریش نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں تمام اقسام شاعر رجوع، برج، قریض، مقبوض اور مضبوط معلوم ہیں، اس کا کلام شاعر نہیں۔ قریش نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کے جادو دیکھے ہوئے ہیں، یہ جادوگروں کا پھونک مارنا نہیں اور نہ ان کا رسیوں کا رسید یا بالوں کو گرد دینا ہے۔ قریش نے کہا پھر تم بتاؤ ہم کیا کہیں؟ ولید نے کہا اللہ کی قسم اس کے کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کلام کی اصل مضبوط جڑ والا درخت فرما ہے اور اس کی فضا پھل ہے۔ ان باتوں میں سے جو تم کہو گے وہ ضرور پہچان لی جائے گی کہ جھوٹ ہے اس کے بارے میں۔ صحت سے قریب تر قول یہ ہے کہ تم کہو وہ جادوگر ہے اور ایسا کلام لایا ہے جو جادو ہے۔ اس کلام میں وہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور عزیز و اقارب میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ولید کا کلام سن کر وہ مجلس سے چلے گئے۔ جب موسم حج میں لوگ آنے لگے تو وہ ان کے راستوں میں بیٹھتے، جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرا دیتے تھے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحا میں تھے کہ ایک دیہاتی غلطی سے ان کی طرف آ نکلا اور پوچھنے لگا تم کون ہو؟ اس کو بتایا گیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہی ہیں اور میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم بہت شکستہ حال ہو اور سامان ضرب حرب بھی تمہارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم دو نیکیوں میں سے ایک کے منتظر ہیں، اگر ہمارے منتظر ہو گئے تو جنت ملے گی اور اگر غالب آ گئے تو اللہ تعالی ہمیں فتح اور جنت دونوں عطا فرمائے گا۔ اس نے پوچھا تمہارے نبی کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ تعالی کے نبی، میں اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اپنی حاجت کو پورا کر لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا تو میدان بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ ملا۔ اس وقت آپ لشکر کو تیار کرتے ہوئے جنگ کی صف بندی کر رہے تھے اور وہ آدمی بھی ان کے ہمراہ صف میں شامل ہو گیا اور جنگ میں شریک ہوا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو شہادت سے سرفراز کیا یہ بھی ان میں شامل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی اور مؤمنین کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے جسموں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم جوانی سے محبت کرتے ہو جبکہ بزرگی اور عزت و شرافت شہداء کے لیے ہے، اور اے عمر یہ شخص بھی ان میں سے ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے حقوق ادا کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت میں جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں، 50,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، 10,000 فرشتے اس کی تدفین کے وقت ہوتے ہیں جو اس کی قبر کو مشک عنبر سے معطر کر کے تا حد نگاہ وسیع کر دیتے ہیں۔ اس کے واسطے جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام ہو جاتی ہے۔ والدین کی نافرمانی اور اس کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اور ہمارے بچوں کو اپنے والدین کی صحیح معنوں میں خدمت اور آداب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔